جس دن سے میرے بابا حسن کی شہادت ہوئی تھی اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ میرا بابا شہید ہو گیا. آج آپ نے یتیمی کا احساس دلا ہی دیا, آج آپ نے باپ کی شہادت کا احساس دلا ہی دیا. امام پاک نے کہا ہوا کیا میرے بیٹے؟ عرض کرتے بابا جان, چچا جان, آپ تو مجھے نہ کہتے ہیں, کربلا میں جانے سے منع کرتے ہیں. فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے, میرے حسن کی نشانی کس منہ سے تجھے جانے دوں, میں کیا جواب دوں گا حسن کو؟ حضرت امام قاسم کہتے اگر آپ جانے نہیں دیں گے تو میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گا؟ کہا تیری پھوپھی زینب نے تجھے بڑے نازوں سے پالا ہے میرے لال, میں تجھے کیسے جانے دوں؟ حضرت امام قاسم کا جب مکالمہ ہوا, مورخین نے بہت طویل مکالمہ لکھا ہے, لیکن اس کی طرف نہ جاتے ہوئے اللہ اللہ امام قاسم روتے ہوئے اپنی پھوپھی کی طرف گئے. توجہ کریں, اپنی پھوپھی کی طرف گئے اور پھوپھی کے قریب جا کر ابھی پھوپھی کو کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ امام قاسم کو روتے روتے اچانک ایک بات یاد آ گئی. ماضی کے جھروکے میں امام قاسم ڈوب گئے, ماضی کے ماحول میں امام قاسم ڈوب گئے. اللہ اللہ امام قاسم کو دراصل اپنے ابا جان کی شہادت کا وہ آخری لمحہ یاد آ گیا. ہاں ہاں, جب حضرت امام حسن پاک کے منہ سے کلیجے کے ٹکڑے اور آٹے کٹ کٹ کے گر رہی تھی, اور اللہ اللہ پاخانے کے رستے سے آٹے کٹ کٹ کے گر رہی تھی, اس وقت امام حسن پاک کا چہرہ جب ہرا ہو گیا تھا زہر کی وجہ سے, تو امام حسن پاک نے اپنے بیٹے قاسم سے کہا تھا قاسم میرے بیٹے ذرا قلم لانا اور ذرا کاغذ لانا کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. لوگوں کو حیرت تھی کہ آج اتنی تکلیف میں جبکہ آٹے کٹ کٹ کے گر رہی ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, آپ سب جانتے ہیں آدمی کتنا ہی طاقتور ہو, آدمی کتنا ہی مضبوط ہو, اگر اس کو الٹی ہوتی ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. جس کی آنتیں کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے نکل رہی ہو, اس وقت حسن پاک کا دل کیا کہتا ہوگا؟ یہ نبی کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہے, ان بدبختوں نے, ان پلیدوں نے, اقتدار کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے. امام حسن پاک نے ایک خط لکھا, چھوٹا سا خط لکھا, اور اس کے بعد کا بیٹا جس دن تو غمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا, ابھی اپنے بازو پہ باندھ, جس دن تو مصیبت زدہ ہوگا, جس دن تو غمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا. حضرت قاسم بھول گئے تھے اس خط کو. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اس دن کے بعد سے لے کر کربلا میں پہنچنے تک قاسم کو کبھی غمگین ہونے نہیں دی. سارے غم کے گھوٹ خود پیے, لیکن بھتیجے کو کبھی غمگین نہیں ہونے دیا. اور قاسم بھول گئے غم کسے کہتے ہیں, قاسم کو پتا نہیں تھا غم کسے کہتے ہیں. لیکن جب چچا کی زبان سے سنا تجھے شہید ہونے کے لیے نہیں جانے دوں گا, تو حضرت قاسم کو بابا یاد آیا. جب بابا یاد آئے تو بابا کی تحریر یاد آئی. بازو سے تحریر کھولی, کہا پہلے پڑھوں تو. کھولا تو اس میں لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کی چین, مجھے یقین ہے کہ تو اس وقت میدان کربلا میں ہوگا اور تجھ پر وہ مصیبت کی گھڑی ہوگی. جا میرے بھائی حسین پہ اپنی جان قربان کر کے بی بی زہرا کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دے, میرے خون کی تاثیر دکھا دے. اللہ اکبر. تحریر لی اور تحریر لے کر کے فوراً دوڑے آئے. چچا, اب چچا کی اطاعت کروں یا باپ کی اطاعت کروں؟ یہ دیکھو میرا بابا شہادت کی سند دے گیا. یہاں رک کر کے میں ایک بات کہتا ہوں, ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک بات کہتے تھے اکثر. وہ فرماتے تھے کہ جب یہ تحریر لے کر مولا حسن پاک کی تحریر لے کر امام حسین کی بارگاہ میں امام قاسم آئے, امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا ہے, میں نے بھی شہید ہونا ہے. اس وقت امام حسین نے وہ تحریر لی, دیکھا اور پڑھا, اور پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اٹھا کر کے کہا اللہ تیرا حسین اس وقت مظلوم ہے, تو مظلوموں کی دعا سنتا ہے. آج جمعہ کا دن ہے, تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے. آج عاشورہ کی گھڑی ہے, عاشورہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے. مولا تو مجاہدوں کی دعا قبول کرتا ہے, تیرا حسین جہاد میں ہے, مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے. حسین اس وقت مسافر ہے, تو مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے. اس وقت تیرا حسین مظلوم ہے,
دعا کی قبولیت کی اتنی ساری وجوہات جمع ہو گئی. آج حسین اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. میرے بھائی حسن نے نسل کی پرواہ نہیں کی اور اپنی نسل کو میرے قدموں پہ قربان کر دیا. تو مولا آج حسین دعا کرتا ہے کہ تو میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک زندہ رکھنا. ندا آئی حسین تیری دعا قبول کی ہے. تیری نسل میں اور تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں تیرے نانا کو دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے. حسن کے بیٹے کو دنیا اس کو عبدالقادر جیلانی کہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ